موقع پر کچھ زیادہ لب کشائی کرنا مناسب نہیں سمجھتی. اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ محترمہ ہمیں فخر ہے آپ کی قیادت پر. تو پورا کھانے والا گھر بنانے والا تھا. یہاں پر باہر سے وہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے اور کاروبار کرنے کے لیے. یعنی یہاں کے انسان کے لیے یہاں کی زمین نہیں ہے. یہاں کا جو جنگل کا حقدار ہے اس کو کہتے ہیں زمین خالی کرو. مگر باہر کے جو بڑے سرمایہ دار. چاہتی ہوں کہ جب سے بی جے پی کی سرکار دوبارہ چن کے آئی ہے انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. جب بھی آپ پارلیمنٹ میں کوئی قانون بناتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کے لیے وہ قانون بنتا ہے پہلے ان کی رضامندی لی جاتی ہے. جب فارمرز کا قانون بنا تو اس کے لیے ان سے پوچھا نہیں گیا. اور آج فارمرز پچھلے 2 مہینے سے سڑکوں پہ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو بل لایا گیا ہے یہ ہمارے حق میں نہیں ہے, ہمارے فائدے میں نہیں, ہمیں نہیں چاہیے, اس کو واپس لے لو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بی جے پی کی سرکار اڑی ہوئی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ 26 جنوری کو جو ایک ڈرامہ رچایا گیا, جس طرح سے کچھ گنے چنے جو گنڈا ایلیمنٹ ہے ان کو لال قلعے تک رسائی دی گئی, ان کو وہاں پہنچایا گیا, اس کے بعد انہوں نے جھنڈا وہاں لہرایا. تو اس طرح جو فارمرز کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی یہ اب پہلی بار نہیں ہوا. جب سی اے میں ہوا تھا, سی اے کے پروٹیسٹ ہو رہے تھے, ان کو بھی پاکستانی کہہ کے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. ان کو خالصتانی کہہ کے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتی ہوں ہماری ملک کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے, جمہوریت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو بی جے پی کر رہی ہے. یہ ملک کو تتر بتر کرنا چاہتی ہے, یہ ہندو مسلمان کو الگ کرنا چاہتی ہے, یہ ہندو اور سکھ کے بیچ میں فساد ڈالنا چاہتی ہے. میڈم اس وقت چائنا اور انڈیا کے اور پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز جو ہیں وہ ہر آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں. اس کو آپ بطور جموں کشمیر کا ہیڈ ہونے کے ناطے سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے سب سے زیادہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ جموں کشمیر کے لوگ کر رہے ہیں. بالکل بارڈر کے لوگ سفر کر رہے ہیں. سب سے زیادہ تکلیف ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. کھجل ہو رہے ہیں بارڈرز پہ, روز گولی چلتی ہے, کوئی نہ کوئی مارا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے جو اس وقت جو ہماری سرکار ہے کہیں نہ کہیں ان کے پاس ویژن نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے کیسے ہونے چاہیے. چائنا بھی, پاکستان اور چائنا کی بات کیوں کرتے ہیں آپ دیکھیے نیپال کے ساتھ دیکھیے, بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھیے, سری لنکا کے ساتھ دیکھیے, کسی بھی پڑوسی کے ساتھ ہمارے رشتے ٹھیک نہیں ہیں. مگر پاکستان کے ساتھ رشتے خراب ہو جاتے ہیں تو بارڈر پہ ہمارے لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں. چائنا کے ساتھ رشتے خراب ہو گئے تو ہمارے 20-22 نوجوان شہید کیے گئے. تو میں سمجھتی ہوں اس سرکار کو یہ ایک الیکشن جیتنے کی مشین بنا ہوا ہے. ان کے پاس الیکشن جیتنے کے بغیر جو پورے ملک کے لیے کوئی بھی پالیسی نہیں ہے, کوئی بھی ایجنڈا نہیں ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ ہم کس طرح الیکشن جیتے, اور اس کے لیے انہوں نے فارمولا ایک بنایا ہوا ہے, ہندو اور مسلمان کو لڑاؤ. اب 370 کا ایک مینیفیسٹو جو تھا انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا تھا کہ 370 جو ہے وہ اس کو توڑا جائے گا, اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا. اور اسٹیٹ کے اندر اس وقت ایک افراتفری کا جو ماحول بنا ہوا ہے, چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہیں چاہے اسٹیٹ کے اندر ہے. تو آپ اس کو کیسے؟ بہت بربادی کی انہوں نے. ایک جو اسٹیٹ بنائی تھی, ڈوگرا مہاراجا نے بنائی تھی ایک اسٹیٹ جس میں جموں, لداخ اور کشمیر اور الگ الگ مذہب کے لوگ تھے. بہت خوبصورت اسٹیٹ بنائی تھی. انہوں نے اس اسٹیٹ کو تتر بتر کر دیا, لداخ کو الگ کر دیا, جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا دیا. ایسے ڈومسائل لا لائے, ایسے قانون لائے جس سے ہماری زمین اور ہماری نوکریوں کو سیل پہ لگا دیا. ہمارا نوجوان اس کو نوکری نہیں ملتی ہے, مگر جو باہر کے لوگ ہیں ان کو اس میں حصہ ملتا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو جنگلات کی زمینوں سے کھدیڑا جا رہا ہے, جبکہ جنگلات کی کوئی ہزاروں کنال زمین یہ بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو انڈسٹری کے نام پہ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ 370 کوئی کشمیریوں یا مسلمانوں کے لیے بچاؤ کی بات نہیں تھی, یہ پورے جموں کشمیر کو بچا رہا تھا. اور اس کو واپس کرنا, اس کو لانا, اس کے لیے ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی.